السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول عقاب بائے اسلم راہی ایم.اے۔ اردو ناول عقاب کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ عقاب قسط نمبر 35۔ آدھی رات کے قریب راشیل کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے ایسے لگا تھا جیسے بیرونی دروازے پر کسی نے دستک دی ہو۔ کمرے میں چربی سے جلتے ہوئے دیے کی روشنی میں اس نے دیکھا اس کے کمرے میں ماریا گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ اتنے میں دوبارہ پھر دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ اس بار ماریا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، یوں لگا ہے بیٹی جیسے حویلی کے بیرونی دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ آدھی رات کے وقت یہ عامر کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ راشیل نے فوراً جوتا پہنتے ہوئے کہا، تم بیٹھی رہو ماں، میں خود دروازہ کھولتی ہوں اور دیکھتی ہوں کون ہے۔ ماریا نے بھی جوتا پہنتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ دونوں کمرے سے نکل کر جب برآمدے میں آئیں تو انہوں نے دیکھا آسا صحن میں کھڑا کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ دونوں پہچان نہ سکی کہ کون ہے۔ راشیل سے رہا نہ گیا اور اس نے آسا کو مخاطب کر کے پوچھا، ماموں کون ہے؟ آسا نے خوشی کا اظہار کیا، عامر ہے بیٹی۔ میں اور امیس دستک سن کر دونوں اکٹھے دروازہ کھولنے آ گئے تھے۔ امیس عامر کے گھوڑے کو استبل میں باندھنے گیا ہے اور ہم دونوں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے تو اکٹھے حویلی کے اندر چلیں۔ ماریا اور راشیل بھاگ کر صحن میں آئے۔ ماریا نے عامر کو لپٹا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اللہ تیرا نگہبان ہے بیٹے۔ راشیل نے عامر کے پہلو میں کھڑے ہوتے ہوئے اور کسی قدر شرماتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ عامر نے راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت آمیز انداز میں کہا، تم مجھ سے بات کرتے ہوئے یوں ہچکچا رہی تھی کہ مجھے شک ہوا کہ تم مجھ سے بات ہی نہ کرو گی۔ شکر ہے تم نے میرا حال تو پوچھ لیا۔ راشیل نے اور زیادہ شرماتے ہوئے کہا، آپ کا نہیں پوچھوں گی تو اور کس کا پوچھوں گی؟ عامر نے استبل کی طرف منہ کر کے کہا، امیس اب آ بھی جاؤ، یہاں کئی لوگ کھڑے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور آتے وقت میرے گھوڑے کی خرجین بھی لیتے آنا۔ تھوڑی دیر بعد امیس استبل سے نکلا، اس کے ہاتھ میں عامر کے گھوڑے کی چربی خرجین تھی۔ عامر نے نزدیک آ کر کہا، امیس نے نزدیک آ کر کہا، بیٹے میں تمہارے گھوڑوں کو چارہ ڈالنے لگا تھا۔ راشیل نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، گھوڑا یا گھوڑے؟ عامر نے مسکرا کر کہا، امیس نے ٹھیک کہا ہے، میں اپنے ساتھ اپنے گھوڑے کے علاوہ 2 اور گھوڑے لایا ہوں، یہ مال غنیمت میرے حصے میں آئے ہیں۔ ہر سپاہی کے حصہ میں 2 گھوڑے آئے ہیں، نقدی اور دوسرا سامان اس کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ سلطان عماد الدین کے لیے میں نے عمدہ نسل کے 500 گھوڑے بھی رکھے ہیں۔ اس طرح میرے ہاتھ جو خیمے لگے ہیں وہ بھی سلطان کے حوالے کروں گا۔ یوراکا کو شکست دینے سے میرے ہر سپاہی کو اس قدر نقد اور جنس کی صورت میں ملا ہے کہ اس کے اور اس کے اہل خانہ کے لیے 2 سال کا خرچ چلانے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ سامان میں ان مسلمان بستیوں میں بانٹ آیا ہوں جنہیں یوراکا نے ویران کیا تھا۔ میں نے اپنے لشکر کے سپاہیوں سے کہہ دیا ہے کہ ان میں سے جو کوئی اپنے گھوڑے یا سامان بیچ کر اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہے تو کل راسو شمرا کے بازار میں بیچ سکتا ہے۔ عام سپاہیوں کی طرح میرے حصہ میں بھی 2 گھوڑے، کچھ نقدی اور خوراک کا سامان آیا۔ خوراک کا سامان گھوڑوں پر لدا ہے۔ اور امیس کے ہاتھ میں اپنے گھوڑے کی خرجین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عامر نے کہا، اور نقدی میری اس خرجین میں ہے۔ اب تم چاروں یہ فیصلہ کرو کہ
یہ نقدی مجھے کسے دینی چاہیے؟ ماریا فوراً بول پڑی، ہر چیز جو تم لائے ہو بیٹے راشیل کو دو، اب یہی اس گھر کی مالک ہے۔ راشیل نے فوراً امیس کے ہاتھ سے گھوڑے کی خرجین لے لی، اس میں سے نقدی کی 3 تھیلیاں اس نے نکال لی اور خالی خرجین امیس کو تھمانے کے بعد اس نے نقدی کی 3 تھیلیاں زبردستی ماریا کو تھماتے ہوئے کہا، ماں تم اس گھر کی بڑی ہو، ماں زندہ ہو تو بیٹی کاہے کو فکر کرے؟ عامر سے پوچھئے، یوراکا کے لشکر میں میرے سگے ماں باپ مارے گئے تھے، لیکن میں نے ان کی موت پر ایک آنسو نہ بہایا تھا، اس لیے کہ باپ سے تو مجھے پہلے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ ماں نے میرے مذہب کے خلاف ایسی غلط اور بے بنیاد باتیں کی کہ میں اس سے بھی دور ہو گئی۔ اب تم ہی میری ماں ہو، لہٰذا عامر کی لائی ہوئی ہر چیز پر مجھ سے پہلے آپ کا حق ہے۔ عامر کے چہرے پر سکون پھیل گیا، اس نے راشیل کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، راشیل تم نے اپنے رویے سے میرا سر بلند کر دیا ہے، اب تم ماں بیٹی اندر جاؤ، ہم تینوں گھوڑوں پر لدے ہوئے خوراک کے سامان کو اتار کر اندر لاتے ہیں۔ ماریا نزدیک آئی اور راشیل کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر راشیل کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ پھر ماریا نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عامر بیٹے میں نے راشیل کو سمجھا دیا ہے، تم دونوں اندر جا کر آرام کرو، میں آسا اور امیس تینوں بہن بھائی وہ سامان گھوڑوں سے اتار کر سنبھال لیتے ہیں۔ آسا نے بھی زور دیتے ہوئے کہا، تم دونوں جاؤ میرے بچوں، ہم سامان کو سنبھال لیتے ہیں۔ عامر نے آسا کو مخاطب کر کے کہا، ماموں اگر تم چاہو تو یہ نئے گھوڑے اپنے پاس رکھ لو، اگر ان کی ضرورت محسوس نہ کرو تو بازار میں جا کر بیچ آنا۔ ماریا، امیس اور آسا استبل کی طرف چلے گئے۔ راشیل نے عامر کا ہاتھ اپنے خوبصورت اور گداز ہاتھوں میں لے لیا اور پھر اسے اپنے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں لا کر راشیل نے عامر کو مسیری پر بٹھایا اور بڑے پیار سے پوچھا، اب آپ کتنے روز گھر رہیں گے اور آپ کا لشکر اس وقت کہاں ہے؟ عامر نے اپنے سر سے آہنی خود اتار کر رکھتے ہوئے کہا، میرا لشکر راس الشمرا سے 5 میل شمال میں کوہستانوں سے گھری ہوئی ایک وادی کے اندر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ اپنے لشکر میں ہی رہوں، کسی کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہونے کا موقع نہ دینا چاہتا تھا کہ ہمیں جنگل میں پڑاؤ کرانے کے بعد سالار اپنے گھر چلا گیا، لیکن رکن الدین اور چھوٹے سالاروں کے مجبور کرنے پر میں گھر آیا ہوں۔ میں نے اپنے کچھ جوان یروشلم کی طرف جانے والی شاہراہ پر جنوب کی طرف روانہ کیے ہیں، وہ مجھے اس لشکر کی اطلاع دیں گے جو قلعہ اسارب کی طرف جانے کے لیے یروشلم کی طرف روانہ ہوا ہے، کیونکہ سلطان عماد الدین نے قلعہ اسارب کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یروشلم کا ایک لشکر سلطان کے خلاف حرکت میں آیا ہے اور سلطان عماد الدین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس لشکر پر شب خون مار کر اس کی رفتار سست کر دوں۔ جب میرے آدمی یروشلم کے لشکر کے متعلق مجھے اطلاع دیں گے میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ راشیل عامر کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی اور جب اس نے عامر کے جوتے اتارنا چاہے تو عامر نے اپنے پاؤں اوپر کھینچتے ہوئے کہا، نہیں راشیل تم ایسے تکلفات نہ کرو، چھوڑ دو، میں اپنے جوتے خود اتاروں گا۔ راشیل بیچاری عامر کی ٹانگوں سے لپٹ سی گئی اور انتہائی پیار سے اس نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے لیے یہ امر قابل فخر نہیں کہ میں اس مجاہد کے جوتے اتاروں جس نے مذہب اور قوم کی خدمت میں اپنے دن رات ایک کر دیے ہیں، اور پھر یہ خیال میرے لیے اور زیادہ خوشی اور مسرت کن ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی خدمت میرے لیے نیکی، سعادت مندی اور خوشبختی ہے۔ عامر خاموش رہا۔ راشیل نے اس کے جوتے اتار کر چمڑے کے موزے علیحدہ کیے۔ تھوڑی دور وہ اس کے پاؤں پر اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اپنی خوبصورت انگلیاں پھیرتی رہی۔ پھر اس نے عامر کی زرہ اور تلوار کا چمڑے کا منطقہ اتروا دیا اور ایک طرف رکھ دیا۔
راشیل دوبارہ عامر کے پاس آئی اور پیار سے اس کے دونوں کندھے دباتے ہوئے کہا، آپ نے شام کا کھانا کھایا تھا یا نہیں؟ عامر نے راشیل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کھانا کھایا تو نہ تھا، پر تم رہنے دو، تکلیف نہ کرنا۔ رکن الدین بھی لشکر کے لیے کھانے کا انتظام کرنے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ کھانا کھا کر جاؤں، پر میں کھائے بغیر ہی چلا آیا۔ راشیل نے بڑے پیار سے کہا، آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ کے کھانے کا انتظام کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوگی؟ کیا آپ کی خوشنودی، آپ کی دیکھ بھال میرے فرائض میں سے نہیں ہے؟ میں کیسے اور کیوں کر برداشت کر سکتی ہوں کہ آپ بھوک کی حالت میں رات بسر کریں؟ راشیل باہر نکلتی ہوئی بولی، میں ابھی آتی ہوں۔ جاتے جاتے وہ عامر کے اوپر لحاف ڈال گئی اور خود باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد راشیل دوبارہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا تھال اور مٹی کا ایک کوزہ تھا۔ تھال اس نے عامر کے پاؤں کے پاس رکھتے ہوئے کہا، میں پانی گرم کر کے لائی ہوں، پہلے ہاتھ دھو لیں، اس کے بعد میں آپ کے لیے کھانا نکال لاتی ہوں۔ راشیل نے خود نیم گرم پانی سے عامر کے ہاتھ پاؤں دھلائے، اور جب وہ ایک انگوچھے سے عامر کا منہ ہاتھ پونچھنے کے بعد خشک کر رہی تھی کہ کمرے کے باہر سے ماریا کی آواز سنائی دی، راشیل، راشیل، ذرا باہر آؤ بیٹی۔ راشیل جب باہر نکلی تو اس نے دیکھا دروازے سے ذرا پیچھے ہٹ کر ماریا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کی خرجین تھی، جسے اس نے راشیل کو تھماتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو، اس میں عامر کے کپڑے ہیں، ان میں سے جو دھونے والے تھے وہ میں نکال لیے ہیں۔ اس کے گھوڑے سے میں نے اس کا بستر بھی اتار لیا ہے، وہ بھی گیلا ہو رہا ہے، اسے بھی صبح دھو کر ڈال دوں گی۔ پھر ماریا نے راشیل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ ماریا آگے بڑھی اور برابر والے کمرے میں چلی گئی۔ راشیل دوبارہ اندر آئی اور خرجین سے کپڑوں کا ایک جوڑا نکال کر اس نے عامر کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، آپ یہ کپڑے بدل لیں، اتنی دیر میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ راشیل کے باہر جانے کے بعد عامر اٹھا، کپڑے بدلے اور پھر لحاف میں گھس کر وہ راشیل کا انتظار کرنے لگا۔ راشیل پھر لوٹی۔ اس بار اس نے پیتل کے تشت میں کھانے کے برتن لگا رکھے تھے۔ اس نے وہ تشت مسہری پر رکھتے ہوئے عامر سے کہا، لیجئے، کھانا کھائیے۔ عامر نے کھانے کے برتنوں کی طرف دیکھا۔ بکرے کا بھنا ہوا گوشت، پنیر، چپاتیاں، دودھ اور کھجوریں مختلف برتنوں میں سجا کر رکھی گئی تھی۔ کھانے کی برتنوں کی ستھرائی اور سجاوٹ دیکھ کر عامر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا اور راشیل اس کے سامنے بیٹھ کر اسے میٹھی میٹھی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ راس الشمرا میں راشیل کے پاس ٹھہرے ہوئے عامر کو تیسرا روز تھا۔ سپہر کے بعد جبکہ سورج اپنی خمار نگاہوں سے زمین پر سود و سحر کا نزول کرتا ہوا غروب ہونے کو تھا، فضاؤں میں غم تھا، نہ انصبات، اور کائنات کی ہر شے کا جلوہ اور فانی حسن شباب تاریکی سے بغلگیر ہونے کو تھا۔ اپنے کمرے میں راشیل عامر کو کھانا کھلانے کے بعد اس کے ہاتھ دھلا رہی تھی۔ 3 دنوں کی یہ وصالت راشیل کے لیے عامر کے ہمراہ دلدار ساعتیں اور گلنار گھڑیاں تھی۔ ہاتھ دھو کر عامر نے انگوچھے سے خشک کر رہا تھا کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عامر چونکا اور راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں کے علاوہ ہمارے دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے؟ یقیناً راشیل، وہ گھڑی آن پہنچی ہے جس کا میں تمہارے پاس ٹھہر کر انتظار کر رہا تھا۔ عامر بھاگ کر باہر آیا اور جب اس نے دروازہ کھولا تو باہر اس کے وہی 3 سوار کھڑے تھے جنہیں اس نے یروشلم کی لشکرگاہ پر نظر رکھنے کو کہا تھا۔ سواروں کو دیکھتے ہی اس نے پوچھ لیا، میرے ساتھیوں، تم میرے لیے کیا خبر لائے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، اے امیر، یروشلم کا لشکر اس وقت راس الشمرا سے 5 میل جنوب کی طرف ہوگا۔ ہم اس لشکر کے آگے آگے آئے ہیں۔
سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد یہ لشکر یقیناً راس الشمرا سے گزر کر آگے بڑھ جائے گا۔ عامر نے بے تابی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم تینوں لشکر میں پہنچو، رکن الدین کو میرا پیغام دو کہ لشکر کو کھانا کھلا کر تیار رکھے، اس سے کہنا خیمے اکھاڑ کر خچروں پر لاد لیے جائیں، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ اب تم فوراً لشکر میں پہنچو اور رکن الدین کو خبر کرو کہ اپنا کوچ مکمل کر لے۔ وہ تینوں سوار اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عامر مڑا، اس نے دیکھا صحن میں راشیل کے ساتھ ماریا، امیس اور آسا کھڑے تھے۔ عامر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جا رہا ہوں، میرے امتحان کی ابتدا ہونے والی ہے۔ امیس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بیٹے ہم سپاہیوں کے ساتھ تمہاری پوری گفتگو سن چکے ہیں، تم اپنا لباس تبدیل کرو، میں تمہارے گھوڑے پر زین ڈالتا ہوں۔ عامر بھاگ کر اندر آیا، راشیل بھی اس کے ساتھ تھی اور وہ اس کا جنگی لباس پہنانے لگی۔ ماریا بھی اندر آئی اور عامر کا بستر لپیٹ کر باہر لے گئی۔ امیس اور آسا دونوں استبل کی طرف چلے گئے۔ عامر اور راشیل جب باہر آئے تو امیس گھوڑے کو تیار کر کے صحن میں کھڑا تھا۔ زین کی دونوں جانب خرجینوں کے علاوہ جنگی کلہاڑا، کمان، تیروں سے بھرا ترکش، کمند، بستر، ڈھال اور پانی کی چھاگل لٹک رہے تھے۔ گھوڑے کے قریب ہی ماریا اور آسا کھڑے تھے۔ عامر نے قریب آ کر امیس اور آسا سے مصافحہ کیا۔ ماریا اور راشیل دونوں نے اس پر ایک الوداعی نگاہ ڈالی، پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور حویلی سے نکل گیا۔ عامر جب راس الشمرا سے 5 میل شمال میں کوہستانوں سے گھری ہوئی اس وادی میں آیا جس کے اندر اس کے لشکر نے پڑاؤ کر رکھا تھا، تو اس نے دیکھا کہ رکن الدین کے پاس آ کر عامر اپنے گھوڑے سے اترا۔ رکن الدین نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، یا امیر، لشکر کوچ کے لیے تیار ہے۔ عامر نے رکن الدین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، رکن الدین، 500 جوانوں کو علیحدہ کرو اور ان سے کہو کہ فالتو گھوڑے، بکریوں کا ریوڑ اور رسد و خوراک سے لدی خچروں کو لے کر کوہستان کے اندر درہ آسی کے متوازی شمال کی طرف بڑھتے رہے۔ ہم بوقت ضرورت وقتاً فوقتاً ان سے ربط و تناسب پیدا کر لیا کریں گے۔ رکن الدین نے فوراً 500 آدمیوں کو علیحدہ کیا اور انہیں فالتو گھوڑوں، بکریوں کے ریوڑ اور سامان سے لدی خچروں کے ساتھ شمال کی طرف کوچ کرا دیا۔ خود عامر تقریباً 5000 کے لشکر کو لے کر مشرق کی طرف بڑھا، درہ آسی کو عبور کیا اور ہر لمحہ گہری اور بھیانک ہوتی تاریکی میں وہ اس سیاہ کوہستانی سلسلے میں داخل ہو گیا جس سے ہو کر یروشلم کی طرف آنے والی شاہراہ دور شمال میں انطاکیہ کی طرف چلی گئی تھی۔ یروشلم کے عیسائی حکمران بالڈون کا لشکر، جس کا سالار ایک نامور نائٹ پرمیس تھا، اپنے لشکر کو لے کر بے فکری کے عالم میں راس الشمرا کے مشرق میں 10 میل کے فاصلے پر شمال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے علم تھا کہ راستے میں پڑنے والے کسی بھی شہر کے مسلمان میں اتنی قوت نہیں کہ وہ کھلے میدان میں اس کی راہ روکنے کی جسارت کرے۔ راس الشمرا کی فوجی قوت نہ ہونے کے برابر تھی۔ دمشق کے حکمران تاج الملوک بوری کے پاس نہ ایسا لشکر تھا کہ یروشلم کے عیسائی حکمران سے تعلق بگاڑ سکے۔ عالم اسلام پر بگاڑ اور انتشار کا عالم تھا۔ ایک عماد الدین ہی تھا جس نے کفار کے سامنے اپنی چھاتی تان کر مذہب و ملت کی خاطر لبیک پکارا تھا۔ بغداد کا خلیفہ قوت رکھنے کے باوجود خاموش تھا۔ خراسان کا طاقتور سلجوقی ترک سلطان سنجر اپنی خانہ جنگی سازشوں کا شکار تھا، جبکہ ہمدان اور اس کے نواح کا متقی اور شیر دل سلطان محمد بن سلطان محمد ہمدان بیمار پڑا ہوا تھا۔ بہرحال عالم اسلام پر ایک ناگوار خاموشی اور ہولناک سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس خاموشی اور سکوت میں اکیلا عماد الدین، جو کبھی موصل کا گورنر تھا، طبل کی آواز اور کرنا کی ہولناک صدا بن کر گونجا تھا۔ ان حالات میں یروشلم سے آنے والے لشکر کے سالار پرمیس کو کسی سے خطرہ اور خوف ہو سکتا تھا؟
لہٰذا وہ بے دھڑک و بے خوف شمال کی طرف بڑھتا رہا۔ جب وہ راسو شمرا سے 5 میل آگے شمال میں کوہستانی سلسلے میں داخل ہوا تو عامر اپنے لشکر کے ساتھ اس پر نگاہ رکھے ہوئے کوہستانوں کی اندر ہی اندر اس طرح اس کے متوازی چلنے لگا تھا جس طرح کوئی سانپ کسی مسافر کو اچانک ڈس لینے کی خاطر راستے کنارے کی جھاڑیوں میں چھپ چھپا کر اس کا تعاقب کرتا ہے۔ ایسی ہی حالت میں عامر اور پرمیز کے درمیان تھی۔ عامر کو امید تھی کہ پرمیز اپنے لشکر کے ساتھ کہیں پڑاؤ کرے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پرمیز شاید دن کے وقت ہی قیام کر کے اپنے لشکر کی خوراک کا بندوبست کر چکا تھا، لہٰذا وہ کہیں رکنے کا نام نہ لے رہا تھا، اور شمال کی طرف بڑھتے ہوئے اب اس نے اپنی رفتار پہلے کی نسبت تیز کر دی تھی۔ راسو شمرا سے 10 میل شمال میں جبکہ پرمیز کا لشکر پہاڑوں سے گھرے ہوئے ایک کھلے میدان میں داخل ہو رہا تھا، عامر نے اپنے 5000 کے لشکر کو لے کر کمین گاہ سے نکل کر پرمیز کے لشکر کی پشت پر آیا۔ پرمیز اپنے لشکر کے آگے آگے تھا۔ رات تاریک اور خاموش تھی، اور اس تاریکی اور خاموشی میں عامر نے ہولناک شب خون مارا۔ وہ پرمیز کے لشکر کے اس حصے پر حملہ آور ہوا تھا جو کھلے میدان میں داخل ہو رہا تھا۔ اس اچانک اور زوردار شب خون نے رات کے سناٹے میں ایک کوہرام اور طوفان کھڑا کر دیا۔ عامر نے پرمیز کے ہزاروں سپاہیوں کو کاٹ کر میدان سرخ کر دیا تھا۔ پرمیز کے لشکر پر خوف و ہراس کی ایک لہر اور خطرات و بدامنی کی موج لہرا گئی تھی۔ قبل اس کے کہ پرمیز پلٹ کر عامر کے خلاف اپنے لشکر کو حرکت میں لاتا، عامر اپنے لشکر کو لے کر بائیں طرف کے کوہستانی سلسلے کے اندر روپوش ہو گیا۔ پرمیز کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد عامر نے شمال کی طرف بڑی برق رفتاری سے سفر کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ پرمیز سے 5 میل آگے شمال کی طرف چلا گیا۔ یہاں وہ اپنے دوسرے شب خون کی تیاری کر چکا تھا۔ شاہراہ کے کنارے ایک بلند پہاڑ کے اوپر اس نے اپنے 2000 تیر اندازوں کو خوب مسلح کر کے گھات میں بٹھا دیا اور خود ایک پہاڑ کی اوٹ میں کھڑا ہو کر پرمیز کا انتظار کرنے لگا۔ پرمیز نے اب اپنے لشکر کی رفتار سست کر لی تھی۔ جہاں پہلے وہ بے باک و بے خطر ہو کر آگے بڑھ رہا تھا، وہاں اب وہ بھیڑیے کی طرح سونگ سونگ کر قدم اٹھا رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ شاہراہ ایسی ویران نہ تھی جتنی اتنے سمجھی تھی، اور یہ کہ مسلمان اس کی کوچ اور آمد سے مطلع ہے۔ اپنی ساری قوتوں اور حواس خمسہ کو بیدار رکھتے ہوئے پرمیز جب 5 میل اور شمال کی طرف بڑھا تو اس بار عامر گھات سے نکل کر لشکر کے ہراول دستوں پر حملہ آور ہوا۔ گو پرمیز نے اپنے لشکر کے مقابلے کے لیے فوراً سنبھال لیا تھا، پھر بھی عامر نے اپنے 3000 ساتھیوں کے ساتھ پرمیز کا خاصا نقصان کر دیا۔ مسلمان مجاہد عامر کی سرگردی میں لگاتار تکبیریں بلند کرتے ہوئے دام ہمرنگے زمین بن کر ٹوٹ پڑے تھے۔ پرمیز کے ہراول دستوں میں درد آشامی، جگر آشوبی اور مرغے پر بند سی کیفیت چھا گئی۔ عامر نے جب دیکھا کہ یروشلم کا پورا لشکر سمٹ کر اس پر ٹوٹ پڑنے کو ہے تو اس نے لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دیا۔ پرمیز اپنے لشکر کے وسط میں چلا چلا کر شب خون مارنے والوں کا تعاقب کرنے کا کہہ رہا تھا۔ پرمیز کا لشکر تعاقب کرنے کے لیے جب ٹوٹ کر آگے بڑھا تو کوہستان کے اوپر گھات میں بیٹھے ہوئے عامر کے 2000 سپاہیوں نے اللہ اکبر کی صداؤں سے اندازہ لگاتے ہوئے کہ ان کا لشکر کہاں تک ہے، دشمن پر تیر تیز اور انتہائی خطرناک باڑیں مارنا شروع کر دی۔ پرمیز حکم و تعجل میں دبا ہوا تعاقب کرنے کا حکم دے کر آتشناک اور جنونی اور خفتانی ثابت ہوا۔ تیروں کی تیز بارش نے اس کے لشکر میں حشر کے طلوع و غروب کا سا سما پیدا کر دیا۔ یروشلم کے لشکری جس تیزی سے تعاقب کے لیے آگے بڑھے تھے، اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنی جانیں بچانے کی خاطر واپس بھاگے۔ عامر ایک بار پھر اپنے آپ کو بچا کر اپنے سارے لشکر کو سمیٹ کر نکل گیا تھا۔
پرمیز نے ان حالات کے پیش نظر اپنے لشکر کو روک کر پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ شاید وہ ایسے ہی کسی اور شب کا سامنا نہ کرنا چاہتا تھا۔ پرمیز نے وہ رات خوب چاقو چوبند ہو کر وہیں گزاری۔ دوسرے روز اس نے پھر کوچ کیا اور شمال کی طرف بڑھنا شروع کیا، لیکن اب اس کی رفتار پہلے سے کہیں سست تھی۔ دوپہر کے قریب جبکہ عامر اور پرمیز دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں سے اوجل اور متوازی شمال کی طرف بڑھ رہے تھے، تب سامنے سے سلطان عماد الدین اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور بغیر کسی توقف کے وہ یروشلم کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ عامر نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ گھات سے نکل کر دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ اسے خبر ہو گئی تھی کہ سلطان خود حملہ آور ہو گیا ہے۔ عماد الدین نے جہاں روشن کر دینے والے فیض خورشید اور عالم تابی کا سما باندھ دینے والے نیر درخشاں کی طرح دشمن پر نزول کیا تھا، گھپ اندھیرے اور سنسان مسافت میں سنگین موت اور مبازرے طلبی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ عماد الدین اپنے رب کا قہر و عذاب بن کر ٹوٹا تھا، اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ اپنے زندہ عزم اور موجز عصری میں وفا کے نئے مضمون، خلوص کی نئی داستانیں، سرفروشی کی دلچسپ تمہید اور شجاعت کی بے مثل حقیقتوں کو جنم دے رہا تھا، اور اس کی اللہ اکبر کی صدائیں سورہ اسرافیل کی آواز کی طرح دشمن پر گری تھی۔ دوسری طرف عامر بھی ایسی خود فراموشی اور التہاب و جنون کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا کہ اپنی سرمستی و آتشناکی میں وہ دشمن کے سپاہیوں کو موم کی لہروں کی طرح توڑتا چلا گیا تھا۔ دوسری طرف پرمیز نے اپنی پوری سازش و ترغیب کے ساتھ حملہ کیا تھا، لیکن برق تمثال مسلمان مجاہدوں نے اس کی اصنام خیالی کے خمیر کے تصدیر و فریب، اس کی سرشت کے دغا و فریب میں اس کے گستاخ دل، اندھے ضمیر اور شیطانی ارادوں پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ اپنے لپکتے شعلے جیسے حملوں اور گونجدار تکبیروں میں انہوں نے رزم گاہ میں یروشلم کے لشکر کو پراگندہ و فرما کر دیا۔ پرمیز زیادہ دیر تک جم کر نہ لڑ سکا۔ ایک طرف سے عماد الدین اور دوسری طرف سے عامر بن نافع نے اس کے لشکر کی ایسی کانٹ چھانٹ اور تراش خراش کی تھی کہ ان کوہستانوں کے اندر پرمیز اور اس کا پورا لشکر قتل کر دیا گیا۔ میدان دشمن کی لاشوں سے اٹ گیا، اور بقول علامہ ابن خلدون 70 برس تک وہاں انسانی ہڈیوں کے ڈھیر دکھائی دیتے رہے تھے۔ جنگ جب ختم ہوئی تو عامر سلطان عماد الدین کی خدمت میں حاضر ہوا، تو عماد الدین چند لمحوں تک اسے بغور دیکھتا رہا۔ عامر کے کپڑے بری طرح خون آلود تھے، اس کی تلوار سے ابھی تک خون ٹپک رہا تھا، اور اس کے چہرے پر فتح کی شادمانی اور بھرپور انتقام کا جلال تھا۔ عماد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، سیدی، میں خاکسارو کمترین عامر بن نافع آپ کو فتح کی مبارکباد دیتا ہوں۔ عماد الدین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، اپنی تلوار اس نے نیام میں کر لی، اور آگے بڑھ کر عامر بن نافع کو اس نے گلے لگاتے ہوئے کہا، اے فرزند دل پسند، تو نے دشمن پر ایسی ہی ضربیں لگائی جن کی میں نے توقع کی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، جیسا کہ امیس نے مجھ سے کہا تھا، تیرے لشکر کی تعداد مجھے بتائے ہوئے ہندسوں سے زیادہ لگتی ہے۔ عامر نے بڑی انکساری سے کہا، سیدی، اس وقت میرے پاس 5,500 کا لشکر ہے۔ میرے پاس آپ کے لیے 500 عمدہ گھوڑوں کے علاوہ خوراک، رسد اور ہتھیاروں سے لدی ہوئی ان گنت خچریں ہیں۔ یہ سارا سامان میں نے دشمن سے چھینا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ بھی ہے۔ میرے 500 سپاہی اس سامان کو باحفاظت لا رہے ہیں۔ میں نے اپنے چند ساتھیوں کو انہیں فتح کی خبر دے کر بھیجا ہے، تھوڑی دیر میں وہ ہم سے یہیں آن ملیں گے۔ عماد الدین نے عامر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ پہلے دشمن کے آوارہ گھومتے گھوڑے، اس کی خوراک اور اسلحے کے ذخیروں کا جائزہ لیں، پھر یہاں سے کوچ کریں۔ میرے جرنیل عز الدین نے
اسارب کا محاصرہ جاری رکھا ہے اور میں بہت جلد واپس پہنچنا چاہتا ہوں۔ عماد الدین نے تھوڑی دیر میں اس میدان میں قیام کیا۔ دشمن کے گھوڑوں اور خیمے گاہ کو اس نے سمیٹ لیا۔ اتنی دیر میں عامر کے وہ 500 سوار بھی پہنچ گئے جو سامان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس کے بعد عماد الدین عامر کو اپنے ساتھ لے کر اسارب کی طرف برق رفتاری سے کوچ کر گیا۔